بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ہمارے معاشرے میں والدین بھی عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ماں باپ کو لگتا تھا کہ میں ایک اکیلے گھر میں بیاہ کر جاؤں گی تو وہاں راج کروں گی۔ نہ وہاں نندیں تھیں، نہ ہی ساس سسر کا جھنجھٹ تھا، بلکہ میں کہوں گی ساس سسر تو رحمت ہوتے ہیں۔ میں اس رحمت سے محروم تھی، لیکن میرے ماں باپ اس بات پر بھی خوش تھے۔ کہتے تھے کہ امیر لڑکا ہے، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ لڑکا کیا تھا، 40 سالہ آدمی تھا جو ایک بیٹے کا باپ تھا۔ وہ شاید اپنے جوان بیٹے کے لیے کسی نرس نما بیوی کا طلبگار تھا، لیکن میرے ماں باپ ان باتوں کو کہاں سمجھتے تھے۔ بڑی سی کوٹھی دیکھی اور مجھے بیاہ دیا۔ میں نے بھی اپنے والدین کی پسند پر سر جھکا لیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اچھی بیٹیاں کبھی نہ نہیں کرتیں۔ وہ میری شادی کا دن تھا، نہ کوئی دھوم دھڑکا، نہ کوئی ڈھول باجے، کیونکہ عسکر صاحب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہلا گلا پسند نہیں ہے۔ شاید پہلی بیوی کے زخموں سے اپنی جان نہیں چھڑا پائے تھے، جو آج سے تقریباً 15 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ عسکر صاحب کی بیوی بن کر جب میں اس حویلی نما گھر میں آئی تو یہاں بھی سناٹوں کا راج تھا۔ یہ عجیب شادی تھی۔ مجھے لینے نہ ہی نندیں آئیں اور نہ ہی ساس نے سر پر دلاسا دیا۔ سچ کہوں تو میں ان رشتوں کو ترستی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں محبت سے یہ رشتے بنانا بھی ایک انوکھا سفر ہوتا ہے، جس کی منزل ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ نکاح کے بعد میں عسکر صاحب کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے حویلی نما گھر تک آئی۔ یہ شادی کا دن تھا، مگر پھر بھی ان کی مصروفیات کچھ کم نہ تھیں۔ انہوں نے مجھے گھر کے باہر ڈراپ کیا، بے دلی سے کہنے لگے، تم جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ ابھی دروازہ کھولو گی تو شازیہ تمہیں اندر لے جائے گی۔ شازیہ کون ہے؟ میں نے دھیمے سے پوچھا، کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی۔ خادمہ ہے ہماری، وہ بے نیازی سے بولے اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلے گئے۔ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ گھر کے دروازے پر کھڑی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ بنا دستک دیے اندر والا دروازہ کھل گیا۔ ایک خوبصورت 25 سالہ لڑکی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ حسن ایسا قیامت خیز تھا کہ اسے دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے دل نے یہ سوچ لیا کہ اگر اتنا قاتل حسن عسکر صاحب کے گھر پر موجود تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ مگر شاید مرد بیویاں خاندانی اور محبوبہ ہمیشہ خوبصورت ڈھونڈتے ہیں۔ خیر، بدگمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ عورت اپنی آنکھوں سے بڑی تیز تراز لگتی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے دور سے گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں چونک کر رہ گئی۔ شروع سے ہی حساس دل واقع ہوئی تھی۔ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جب شازیہ نے دیکھا کہ کمرے سے آنے والی چیخوں پر میرا دھیان ہے تو اس نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ جان بوجھ کر وہ میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا ذہن صرف اور صرف اس آخری والے کمرے سے آنے والی چیخوں پر تھا، جسے وہ ہر صورت چاہتی تھی کہ میں نظر انداز کر دوں۔ خیر، مجھے اس کی بات تو ماننا ہی تھی، کیونکہ یہ میرا یہاں پر پہلا دن تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور کمرے میں لے جا کر مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہی عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرنے لگی تو چیخوں کی آواز اور تیز ہو گئی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ عجیب گھر ہے، ایک تو سناٹا، اوپر سے یہ پراسرار چیخیں۔ خیر، میں اپنے شوہر عسکر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 12 بج گئے۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی، مگر عسکر نہ آئے۔ 1 بجے میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آ گئے۔ میرے دل میں دھڑکنوں کا شور تھا، نہ ہی آنکھوں میں کوئی ارمان۔ یہ تو ایک ارینج میرج تھی۔ مجھے بس اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق یہ رشتہ نبھانا تھا۔ عسکر آ کر میرے قریب بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بھی سردی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ شاید انہوں نے بھی اس پختہ عمر میں یہ شادی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے نہیں کی ہوگی، بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور ہی ہوں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھ سے گویا ہوئے۔ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی تمہیں کوئی سبز باغ دکھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ میں تم سے نفرت کروں گا، مگر مجھ سے زیادہ توقعات مت رکھنا۔ میں نے یہ شادی اپنے بیٹے کے لیے کی ہے۔ میرا بیٹا
अजीब सी आदत का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वो खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी समरीन, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा बेटा ना अजीब सी आदत का शिकार है। जब देखो कमरे में सोया रहता है, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक सोया रहता है और उसका ख्याल बस शाजिया ही रखती है। शाजिया हमारी पुरानी खादमा है, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए अपने बेटे की जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। असगर बताकर चुप हो गए। मेरे जहन में शाजिया का चेहरा घूमने लगा। शाजिया इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसके तो तेज़ तराज लहजे से लगता था कि वो इस घर की मालकिन है, मगर मैंने ये बात असगर से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप साध ली। मैंने सोच लिया था कि असगर के बेटे का ख्याल ज़रूर रखूँगी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। बहरहाल सुबह मेरी आँख खुली तो शौहर घर पर नहीं थे, कमरा खाली था। मैं बेदिली से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। घर वालों की याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने कहा तो शाजिया अंदर दाखिल हुई। शाजिया के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे। बीबी जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या मेज़ पर लगा दूं? मेज़ पर लगा दो। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैंने असगर के बेटे का हवाला दिया तो कहने लगी, जी छोटे साहब सो रहे हैं, उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। शाजिया के लहजे में अजीब सी जिद और अकड़ थी, जैसे वो असगर के बेटे से मुझे दूर रखना चाहती हो। ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ, मैंने कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद नहाकर निकली तो बाहर से किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया, बाल बांधती बाहर आ गई तो यकदम आवाज़ें खामोश हो गईं। शायद शाजिया किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ के ताक़ुब में मैं किचन तक आई तो देखा शाजिया के सामने एक 15-16 साला लड़का डरा सहमा खड़ा था। शाजिया उस पर जैसे हुक्म जता रही थी। मैंने ये हालत देखी तो मुझे सख्त हैरत हुई। लड़का भी डरा सहमा सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बेटे, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम हमज़ा है, उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। हमज़ा बेटे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। सच, आप मेरा ख्याल रखेंगी? उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वो वाकई बहुत मासूम बच्चा था। फिर शाजिया के न चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वो मेरे साथ बात करने से काफ़ी खुश और हल्का फुल्का नज़र आ रहा था। खैर मुख्तसर से वक्त में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हमज़ा की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं शाजिया का हाथ ज़रूर है, मगर वो तेज़ औरत पकड़ाई नहीं देती थी। अब मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने रफ्ता रफ्ता हमज़ा के कमरे में आना शुरू कर दिया, मगर मैं अक्सर देखती मेरे आते ही वो दौड़कर अपने बेड पर बिछे तकिए के पास बैठ जाता, जैसे तकिए के नीचे उसका खजाना दबा हो। ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार होने के बाद नोट की थी, और यकीनन हमज़ा के पास ज़रूर ऐसा कोई राज था जिसे वो मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर अब मैं शाजिया और हमज़ा पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं बर वक्त इस मसले की जड़ तक पहुँच जाऊँ ताकि असगर साहिब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। दिन ब दिन गुजरते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि शाजिया का रवैया मुझसे तल्ख से तल्ख होता जा रहा है। अब मैं कोशिश करती कि हमज़ा के कमरे में रहूं, वो मेरे सामने रहे। आजकल उसकी गर्मियों की छुट्टियां थीं, स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया हमज़ा मेरे आने से खिला खिला रहने लगा है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी। इस बात से असगर साहिब भी बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन मुझे मैके जाना पड़ा। उस दिन हमज़ा बहुत परेशान लग रहा था। काफ़ी देर के बाद मैं मैके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद वापसी हुई। वापसी पर मैंने देखा हमज़ा का चेहरा पहले की तरह उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने इस बात का कोई जवाब न दिया।
میں تھکی ہوئی تھی، آرام کرنے کی غرض سے جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی تو باہر کسی قسم کی ہلچل نہ تھی، عجیب سا سناٹا تھا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں فوراً حمزہ کے کمرے کی طرف گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا کہ اس کا کمرہ بند تھا۔ ایک 16 سالہ بچے کا کمرہ بند کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا، حمزہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اندر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا جب حمزہ کے سامنے شازیہ کھڑی اس پر چلا رہی تھی۔ حمزہ ڈرا سہما تکیے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ باہر تک ان کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، لیکن شازیہ کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے حمزہ پر سخت غصہ ہے۔ حمزہ اس کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ مجھے تو اس پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ لڑکا ذات ہو کر وہ اس نوکرانی کے سامنے آخر اس قدر مجبور کیوں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دروازہ دھڑ دھڑ بجانا شروع کر دیا۔ شازیہ نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ حمزہ رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے شازیہ کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور وہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ پھر میں حمزہ کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو حمزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت معصوم اور بے بس لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے دیکھا حمزہ کا دوسرا ہاتھ تکیے پر تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ تکیے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ میں تجسس ابھرا کہ آخر اس تکیے میں ایسا کون سا خزانہ ہے جو حمزہ اس کے پاس بھی کسی کو نہیں بھٹکنے دیتا۔ حمزہ بیٹے ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے حمزہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ جیسے تکیے کے پاس منجمد ہو کر رہ گیا۔ تبھی بے اختیار میں نے اس کے ہاتھ سے تکیہ کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کہ تکیے کے نیچے کچھ زیورات اور میک اپ کا سامان پڑا ہوا تھا، جبکہ ساتھ ہی ایک باریک سا دوپٹہ بھی پڑا تھا۔ حمزہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ کیا ہے بیٹے؟ یہ تمہیں کس نے دی ہیں؟ میں نے کریدتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی مجھے یہ چیزیں شازیہ لا کر دیتی ہے۔ وہ کیوں تمہیں لا کر دیتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو حمزہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے شازیہ پر بے حد غصہ آنے لگا کہ یہ کیا بے غیرتی ہے۔ آخر ایک بچے کا ذہن خراب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں حمزہ کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی شازیہ کے کوارٹر میں گئی، مگر شازیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو مجھے سخت غصہ آ جاتا۔ خیر وہ اس نے کہاں جانا تھا؟ میں شازیہ کا انتظار کرنے لگی۔ پورے محلے میں چھان مارا مگر شازیہ کہیں نہیں ملی۔ بالآخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئی، مگر میرا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شازیہ اس قدر گھناؤنے کھیل میں ملوث ہوگی۔ میں اس سے نفرت ہی کرتی رہتی اگر مجھے شازیہ کی حقیقت کا علم نہ ہوتا۔ شام کو جب اصغر گھر آئے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کے ساتھ شازیہ بھی گھر کے اندر آ گئی۔ اصغر کے ہوتے میں شازیہ سے بات چیت نہ کر پائی۔ اتنا تو شازیہ بھی میری فطرت کو جانتی تھی کہ میں کبھی بھی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرتی، سو وہ چپ رہی۔ غالباً وہ جان گئی تھی کہ میں اس کا راز معلوم کر چکی ہوں۔ اب کہ شازیہ اپنے کوارٹر میں بند ہوتی، زیادہ تر باہر نہ آتی، حمزہ بھی نارمل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں جا کر زیور اور میک اپ کا سامان وغیرہ پھینک دیا تھا۔ اب اس کی تربیت کی باری تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ کھلاتی پلاتی اور اسے دھیروں باتیں کرتی۔ اصغر بھی اس کارکردگی سے نہایت خوش تھے، لیکن شازیہ مجھ سے آخر کب تک چھپتی؟ ایک دن اسے میری حقیقت بتانا ہی پڑی۔ شازیہ کی کہانی کچھ یوں تھی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی ہم سے شادی کر کے الگ ہو گئے۔ اماں نے میرا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس بنگلے میں نوکری کر لی۔ اس بنگلے میں چند ملازموں کی ضرورت تھی۔ میں اور میری ماں جب سے یہاں آئے دل لگی سے یہاں کام کرنے لگے۔ ماں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوتا کہ ماں کا سہارا بیٹی کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے، اور خاص کر یتیمی کے بعد سے۔ جلد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ اصغر صاحب کی نظریں میرے پر سے ہٹتی نہیں ہیں۔ ان کی نظروں میں عجیب سی وحشت ہوتی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا جاتی۔ میری کوشش ہوتی کہ کم سے کم ان کے سامنے آؤں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے سامنے مجھے جانا ہی پڑتا۔ وہ اپنے اکثر کاموں کے لیے مجھے آواز دینے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی التفات سے میں گھبرانے لگی۔ ایسا لگتا تھا کسی دن مجھے برباد کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ اصغر صاحب نے لیکن ایک اور طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ تھا خفیہ نکاح کا۔
نکاح تو خفیہ نہیں ہوتا باجی، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور خفیہ گناہ ہوتا ہے، مگر شاید اس وقت یہ نکتہ نہیں سمجھ پائی۔ صاحب نے میری ماں سے بات کی کہ وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن فی الحال اس نکاح کو خفیہ رکھیں گے۔ میری ماں بیچاری بھلی عورت تھی، دنیا کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ صاحب کی میٹھی باتوں میں آ کر اس نے حامی بھر لی کہ بات تو نکاح کی ہوئی تھی۔ صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شہر سے دور جا کر ایک مکان میں مجھے رہائش کے لیے جگہ دے دی، ساتھ ہی مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ اس نکاح میں 2-4 لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نکاح سے صرف میری ماں باخبر تھی۔ صاحب نے 6 مہینے مجھے وہاں رکھا، اس کے بعد مجھے گھر واپس لے آئے، شاید اس لیے کہ یہاں میری ضرورت تھی۔ میں یہاں ان کی نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ کچھ دن کے بعد جب میں امید سے ہوئی تو صاحب کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا، ان کی دلچسپی مجھ میں کم ہونے لگی۔ حالانکہ پہلے وہ میرے آگے پیچھے پروانے کی مانند پھرتے تھے، لیکن اب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ میں نے جب ان سے شکوہ کیا تو مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں کیوں چپ رہتی، وہ میرے شوہر تھے، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل رچایا گیا ہے۔ صاحب نے مجھے پہلے چپ رہنے کا کہا، چپ نہ رہی تو مجھے طلاق کی دھمکی دی۔ اس پر بھی جب میں باز نہ آئی تو ایک دن مجھے طلاق ہی دے ڈالی۔ یوں یہ قصہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئی، لیکن ایک گناہ کا بوجھ، جو کہ اگر گناہ نہ تھا لیکن زمانے کی نظر میں تو گناہ ہی تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں نے اس بچے کو جنم دیا، مگر جن حالات میں وہ پیدا ہوا جانبر نہ ہو سکا اور اس دنیا سے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ صاحب کی بیوی کا انتقام تو قدرت نے لے لیا، وہ تو خود ہی اس جہاں سے چلی گئیں، اپنے پیچھے ایک نشانی صاحب کی اور اپنی محبت کی چھوڑ گئیں۔ میں اصغر صاحب کے بیٹے کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں انہی کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی بڑا ہو کر وہ بھی عورتوں کی عزت خراب کرے، اسی لیے میں اسے عورت بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ ڈرپوک بنے، میں چاہتی ہوں وہ بہادر نہ ہو، اس میں اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کی عزت سے کھیل سکے۔ آپ ہی بتاؤ باجی، میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ اس کو چوڑیاں اور زیور لا کر دیتی ہوں تاکہ وہ پہنے اور ایک عورت کی طرح اپنا رویہ اختیار کرے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو صاف طریقے سے بتا دی، لیکن جس حساب سے مجھے شازیہ نے یہ بات کہی، مجھے وہ مکمل طور پر نفسیاتی لگی۔ وہ ذہنی مریضہ تھی، اور ظاہر ہے ہوتی بھی کیوں نہ، اس کی زندگی میں اتنے صدمے جو آئے تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر اصغر سے کیے بنا اس کا نفسیاتی علاج شروع کر دیا، کیونکہ میں ماہر نفسیات تھی اور لوگوں کے رویوں کو خوب سمجھتی تھی۔ شوہر کی غلطی کو میں نے راز فاش ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ آج شازیہ کو میں نے ایک اچھے گھر میں بیاہ دیا ہے، جبکہ میرا بیٹا یعنی کہ اصغر کا چہیتا آج ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔